أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 سے 95 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیات مبارکہ سے پہلے جو آیات گزری ہیں اس میں اللہ تعالی نے قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ جب ہم لوگوں کو اٹھائیں گے تو ہر امت سے گواہ اٹھائیں گے. اس امت پر گواہی کے لیے ہر امت سے گواہ اٹھائیں گے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ گواہ انبیاء کرام ہوں گے جو اپنی اپنی امتوں پر شہادت دیں گے، اور پھر بالترتیب امت کے دیگر صالحین اور نیک لوگ بھی اپنے اپنے علاقے اور اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے لوگوں پر شہادت دیں گے. اور یہ بھی فرمایا کہ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی آپ کو ان لوگوں پر گواہ کے طور پر لائیں گے. ان لوگوں پر یعنی جو آپ کے زمانے میں موجود تھے، آپ کی امت کے لوگ. اور اس کے بعد کارروائی شروع ہوگی. دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے. بیان کا بڑا خوب بیان کرنا. اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے، رحمت کا باعث بھی ہے، اور مسلمانوں کے لیے بشارت بھی ہے. تو چار باتیں قرآن حکیم کے بارے میں ذکر کی. تو پہلی بات تھی کہ تبیان لکل شیء، ہر چیز کو پوری وضاحت سے بیان کرتی ہے. اب آیت نمبر 90 میں ایک ایسی آیہ کریمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو تبیان لکل شیء کی گیا تفسیر ہے. یعنی اس ایک آیت میں اللہ نے ایک ایسا مضمون بیان فرما دیا جو تبیان لکل شیء، اگر اور نہ ہو تو یہی ایک آیت ہی بس. یعنی بقول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کہ یہ آیہ کریمہ قرآن حکیم کی جامع ترین آیات میں سے ہے.
جیسے کہ سورہ عصر کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ جامع ترین صورت ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، اور فرمایا کہ اگر اور کوئی صورت قرآن کی نہ بھی نازل ہوتی تو یہی کافی تھی، اس طرح کوئی اور آیت نہ بھی آتی تو یہی آیت کافی تھی جی۔ اور اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے سے لے کر آج تک یہ آیت خطبہ جمعہ خطبہ عیدین میں اکثر پڑھی جاتی ہے، لیکن پڑھی جاتی ہے اور ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا پڑھا گیا ہے، اس لیے آج تھوڑی سی اس پر بات ہوگی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس جامع ترین آیت کو خطبے کا حصہ قرار دیا، انہوں نے اپنے وقت کے ایک صالح بزرگ عالم سے پوچھا، محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ تو بتائیے کہ اس آیہ کریمہ میں جو اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں ذکر فرمائی ہیں جی، تو 6 میں سے 3 مثبت اور 3 منفی، 3 کرنے کے کام اور 3 نہ کرنے کے کام جی، تو دنیا میں کوئی ایسی نیکی اور بدی نہیں جو ان 6 چیزوں سے باہر ہو، یعنی ایسی کوئی نیکی نہیں جو ان 3 نیکی کے کاموں سے باہر ہو، کہیں نہ کہیں سے ان 3 نیکی کے کاموں سے اس کا جوڑ ہوگا، اور دنیا میں کوئی ایسی بدی نہیں جو ان منفی 3 چیزوں سے باہر ہو، ہر بدی کا ان 3 چیزوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا۔ تو گویا نیکی اور بدی کے لیے یہاں جو 3 اور 3 باتیں یعنی 6 باتیں ذکر کی ہیں، 3 نیکی اور 3 بدی کی، تو ہر نیکی بدی کا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ تو ان میں پہلی بات ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں، یامرکم حکم دیتے ہیں، عدل انصاف کا، عدل کا معنی انصاف، کیونکہ اردو میں بھی عدل و انصاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عدل و انصاف۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ برادر محترم یہ تو بتائیے کہ عدل کے کیا معنی ہیں؟ مطلب کہ عدل کا لفظی معنی تو مشکل نہیں ہے نا، ہوتا انصاف کے کہا جاتا ہے، لیکن انصاف کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، انصاف کی باتیں کیا ہیں، تو اس کی کچھ تشریح ان سے، اور یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، وہ تو خود بہت بڑے جلیل قدر کی تابعی ہیں اور بہت بڑے عالم اور فاضل اور نیک اور صالح اور امیر المومنین۔ تو فرمایا کہ عدل کے کیا معنی ہیں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نے سوال تو بڑا مشکل کیا ہے، یعنی عدل تو جامع ترین لفظ ہے اور اس کی تشریح اور اس کی تفصیل تو بہت طویل ہے، لیکن بہرحال کچھ اس کے بارے میں بتا ہی دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھیے عدل کا تعلق ہر آدمی سے ہے، صرف جج سے نہیں ہے، حاکم وقت سے لے کر ہر آدمی تک، ہر آدمی کی اپنی ذات سے لے کر پھر سوسائٹی میں چلتے رہو اور سوسائٹی کا ہر فرد، ہر ذمہ دار، تو ایک فرد سے لے کر حاکم وقت تک سب کو اللہ کی طرف سے عدل کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہ جی عدالت والوں کو عدل کا حکم ہے، مجھے تو حکم نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں عدل ایک جامع لفظ ہے جو زندگی کے تمام شعبوں پر اور تمام افراد پر یعنی حاوی ہے، شامل ہے سب کو۔ تو چونکہ وہ امیر المومنین تھے تو لہذا ان کے لحاظ سے انہوں نے تشریح کی کہ امیر المومنین عدل کا معنی ہے کہ آدمی اپنے سے چھوٹوں پر باپ کی طرح شفقت کرے۔ ہر آدمی سے کوئی نہ کوئی چھوٹا ہے، عمر کے لحاظ سے چھوٹا ہے، عمل کے لحاظ سے چھوٹا ہے جی، یا وہ منصب اور عہدے کے لحاظ سے چھوٹا ہے،
تو ہر آدمی سے کوئی نہ کوئی چھوٹا تو ہے کسی نہ کسی لحاظ سے، تو ہر بڑے کو چھوٹے کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے جیسے باپ کا رویہ اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی انتہائی شفقت، رحمت اور محبت کا۔ اور فرمایا عادل کا معنی یہ ہے کہ ہر بڑے کے ساتھ ایسا سلوک کیجئے جو باپ کے ساتھ کوئی بیٹا کرتا ہے، فرما بردار نیک اتوار بیٹا جو باپ کے ساتھ سلوک کرتا ہے نا، کیونکہ ہر آدمی سے کوئی نہ کوئی بڑا بھی تو ہوگا، عمر کے لحاظ سے ہوگا، علم کے لحاظ سے ہوگا، عمل کے لحاظ سے ہوگا، عہدے یا منصب کے لحاظ سے ہوگا، تو ہر بڑے کے ساتھ سلوک باپ جیسا، ہر چھوٹے کے ساتھ سلوک بیٹے جیسا۔ اور فرمایا برابر سطح اور برابر لیول والے کے ساتھ سلوک بھائی جیسا، کیا بھی عمر کے لحاظ سے برابر، علم کے لحاظ سے برابر، عمل کے لحاظ سے برابر، اخلاق کے لحاظ سے برابر یا منصب کے لحاظ سے برابر، بھائی کی طرح۔ اور فرمایا کہ یہی معاملہ عورتوں کے ساتھ بھی ہے، عمر میں چھوٹی ہے تو بیٹی کی طرح، بڑی ہے تو ماں کی طرح، اور برابر کی ہے تو بہن کی طرح اس کے ساتھ سلوک رکھا جائے۔ اور فرمایا کہ امیر المومنین عادل یہ ہے کہ کسی مجرم کو سزا اس کی جرم سے زیادہ نہ دی جائے، اس کے جرم سے زیادہ ایک کوڑا بھی اس کے جرم سے زیادہ اس کو نہیں ملنا چاہیے، اس لیے کہ تھوڑا سا بھی اگر زیادہ ہو گیا تو یہ سزا دینے والا مجرم بن گیا، یہ عدل سے نکل کے ظلم میں آ گیا، ظلم میں آ گیا۔ اس لیے جتنی سزا طے شدہ ہے، تو طے شدہ سزا کیسے ہوتی ہے؟ چند جرائم ایسے ہیں کہ ان کی سزا تو خود اللہ نے طے کر دی ہے، جن کو حدود کہتے ہیں، اور ان میں ایک قصاص بھی ہے اور چند حدود ہیں، یعنی شراب کی سزا، جی دوسروں پہ تہمت لگانے کی سزا، اور چوری کی سزا، ڈاکے کی سزا، زنا کی سزا، ان کو حدود کہتے ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے طے ہیں۔ اگر یہ جرائم ثابت ہو جاتے ہیں، وہی سزا دینی جو اللہ تعالی نے مقرر کی ہے، اس میں نہ کمی نہ بیشی۔ اور ان کے علاوہ باقی تمام جرائم چھوٹے بڑے جو ہیں نا، ان کی سزائیں تعزیر کہلاتی ہیں۔ جو اللہ کی طرف سے طے شدہ نہیں، وہ ان جرائم کی نوعیت سے حکومتیں خود ان کے لیے سزائیں تجویز کرتی ہیں، ان کی پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، یا جج یا اور جس طریقے سے بھی حاکم وقت جیسے بھی چاہتے ہیں قانون بناتے ہیں، تو وہ سزائیں جو حکومت طے کر لے کسی جرم کی تو وہ عادل ہوگا، ٹھیک، اور اس سے زیادتی پھر یہ ظلم ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حاکم وقت ہیں تو کسی مجرم کو اس کی طے شدہ جرم سے تھوڑی سی بھی زیادہ سزا نہیں دو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ کہیں تشریف لے جا رہے تو ایک صحابی اپنے غلام کی پٹائی کر رہے تھے، اس وقت غلامی کا زمانہ تھا، تو پٹائی کر رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو کہا، اس کا نام لے کر کہا کہ اے فلاں، اللہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ قادر ہے۔ اللہ جتنی قدرت تجھے، جتنا اختیار تجھے اس غلام پہ حاصل ہے، اللہ کو زیادہ پاور تجھ پہ اس سے حاصل ہے۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو حضور سے سن، فرمایا آقا بس کیا کروں، میرے یہ غلام ہیں، مجھ سے خیانت بھی کرتے ہیں، جی باتیں بھی نہیں مانتے، اخلاقی لحاظ سے بد اخلاقی سے بھی پیش آتے ہیں، تو پھر میں کبھی کبھی ان کی پٹائی کرتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر بد اخلاق ہیں، خائن ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کی بات نہیں مانتے تو یہ جرم ہے، آپ کی اطاعت نہیں کرتے تو جرم ہے، اور آپ اس کو سزا دے سکتے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنا، اگر تمہاری یہ سزا اور ان کا جرم قیامت کے دن برابر نکلے، جتنا جرم تھا اتنی سزا، تو معاملہ صاف ہو جائے گا۔
لیکن ان کا جرم کم، آپ کی سزا زیادہ نکلی، تھوڑی سی بھی زیادہ نکلی، تو آپ کو مجرم کی طرف سے آپ کو سزا ملے گی. یہ خیال کر لینا، یعنی یہ ٹھیک ہے آپ سزا ضرور دیں، لیکن یہ بات دھیان میں رکھیں کہ ذرا سی بھی جرم سے زیادہ سزا ہو گئی تو آپ مجرم اور گناہگار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سے ان کا انتقام لے گا. یہ بات کم ذہنوں میں ہوتی ہے. دیکھیے اس امت میں بڑے بڑے ظالم آئے ہیں گئے ہیں، اور ایک نامی گرامی شخصیت حجاج بن یوسف کی بھی ہے. اموی دور میں عبد الملک بن مروان رحمہ اللہ، انہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے چچا اور ان کے سسر بھی تھے. ان کے دور میں یہ گورنر تھا عراق کا، اور یعنی اپنی ظلم و ستم میں بڑا مشہور تھا. اچھے کام بھی کیے، ہر انسان سے اچھے کام نہیں ہوتے ہیں، لیکن برائی اس کی غالب رہی. کوئی لگ بھگ 1.25 لاکھ انسان آج کل کے حجاج میں سے زیادہ ہیں. 1.25 لاکھ کیا چیز ہے؟ آپ تو ایک بم مارو تو 1.25 لاکھ کو پڑے گی، ڈیر ہو جائے. بہرحال 1.25 لاکھ آدمی اس نے تیر کیے، جس میں بڑے بڑے علماء، زہاد، تابعین جیسے لوگ جی. تو بڑا یعنی سلسلے مشہور رہا. جب اس کا انتقال ہونے لگا تو کوئی بزرگ ان کے پاس گئے، کہا کیا حال ہے؟ اب تو میں اپنے اللہ کی عدالت میں جانے کا وقت آ گیا ہے، کیسے؟ اس نے کہا، روتے ہوئے کہا کہ لوگ تو مجھے بہت ڈراتے ہیں لیکن مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے. لوگ تو مجھے بہت ڈراتے ہیں اور مجھے بھی اپنے کرتوتوں کا پتہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رحمت سے بہت توقع ہے. روتے ہوئے کہا خیر یہ تو اس کا آخری کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانے. لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا چرچا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، تاریخ میں ہوتا ہے، لوگ ذکر کرتے رہے فلانا یہ تھا، فلانا یہ تھا، فلانا یہ تھا. تو ایک بزرگ فرماتے ہیں ہمارے کہ جہاں اللہ تعالی چاہیں گے تو اس سے اس دور کے مظلوموں کا بدلہ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں جو لوگ اب تک اس کی غیبت کرتے ہیں تو ان سے بھی تو بدلہ لیں گے نا. اللہ تو عادل ہے، اللہ تو عادل ہے. اگر اس سے ان کا بدلہ لیں گے تو اب تک جو اس کی غیبت اور برائی کی جا رہی ہے جی تو ان سے بھی تو بدلہ لیں گے نا. لیکن اس کا کسی کو خیال نہیں ہوتا کہ میں کسی کی برائیاں بیان کر رہا ہوں تو کہیں ایسا تو نہیں نا کہ میں بھی ماخوذ ہو رہا ہوں، میں بھی مجرم بن رہا ہوں. لیکن اس کا آدمی کو دھیان ہی نہیں ہے. آج اس بات کا ہم کو دھیان ہی نہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے لا تسبوا الاموات، مرنے والوں کو برا بھلا مت کہو، فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، وہ انہوں نے جو اعمال آگے بھیجے ہیں وہ اس کو پہنچ چکے ہیں، وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہو چکے ہیں، ان کے اعمال بھی پیش ہو چکے ہیں. تو کیا عدالتی کارروائی ہو رہی ہے یا کیا ہوگی ہمیں اس کا پتہ نہیں. تو لہذا زندگی میں تو آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی آپ یہ ظلم نہ کریں، وہ بھی اصلاح کی نیت سے، یا فلاں بڑا ظالم ہے لوگوں کو بچانے کے لیے کہ اس کے ظلم سے لوگ بچیں، تو ظالم کو آپ ظالم کہہ سکتے ہیں جی. لیکن مر گیا تو اب اس کا کھاتہ بند ہو گیا. اب اس کے بارے میں کچھ نہ کہو کہ کیا ہے، اللہ بہتر جانتے کیا ہے. کیا پتہ اس کے اتنے سارے ظلم و ستم کسی نیکی کے بدلے لینے معاف کر دیے، کیا پتہ اس کو سزا دیں، کتنی دیں، کیا کتنی نہ دیں. تو عادل اللہ تعالیٰ کے ہاں عادل ہے. اس لیے اگر ایک کے جرم کی سزا اس کو دی جائے گی تو اس کے خلاف جو جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں وہ بھی بچ نہیں سکیں گے. تو آج کتنے لوگ ہیں جن کا مذہب ہی گزرے ہوئے بزرگوں کو برا بھلا کہنا ہے، ان کی محفلیں سجتی ہی نہیں جب تک کہ کسی پہ لعن طعن نہ کرے. اور یہ کتنی خطرے کی بات ہے.
اللہ کی عدالت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو خیر محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امیر المومنین مجرم کو اس کے جرم سے ایک کوڑا بھی سزا نہ دے، یہ ہے عدل۔ خیر ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ احسان کا انہیں عدل کا حکم دیتے ہیں کہ عدل اختیار کرو۔ قرآن حکیم میں دوسری آیات میں عدل کا اور انصاف کا ذکر ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل و انصاف کرو کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب بناتا ہے آدمی کو۔ آدمی متقی کب بنتا ہے؟ جب وہ عدل و انصاف کرتا ہے۔ اور یہ کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کا فیصلہ کرو، بغیر کسی رعایت کا فیصلہ کرو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور صرف عمل میں نہیں، جب تم کوئی بات کہو تو وہ بھی انصاف کی کہو، کیونکہ عدل کا تعلق زندگی کے تمام شعبوں سے ہے، صرف دو فریقوں کے درمیان فیصلہ ہی نہیں، صرف ججمنٹ ہی نہیں، باتوں میں بھی عدل ہے، بات بھی کرو تو انصاف کی کرو۔ جی امام الہند شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام آسمانی مذاہب، انبیاء کرام کے تھرو جو مذاہب دنیا میں آئے ہیں تو ان میں کچھ باتیں قدر مشترک ہیں، یعنی ایسی ہے کہ تمام مذاہب میں وہ بنیادی اصولی حیثیت کی رہی ہیں۔ ان کی تحقیق کے مطابق فرماتے ہیں کہ 4 باتیں تمام شریعتوں میں، تمام ادیان میں مشترک رہی ہیں، جن میں پہلی بات فرماتے ہیں کہ سماحت ہے۔ سماحت کہتے ہیں اصل میں رذیل اور بری چیزوں کو چھوڑنا، برے اخلاق، گھٹیا قسم کے اخلاق، ان کا ترک، ان کو چھوڑنا، یہ سماحت کہلاتا ہے۔ اور دوسری چیز فرماتے ہیں اخبات۔ اخبات کا معنی جھکاؤ، تواضع، یہ تمام آسمانی مذاہب اور ادیان کا اصول رہا ہے کہ اس میں کسی مذہب میں تکبر کی اور بڑائی کی تعلیم نہیں، سب میں تواضع کی تعلیم ہے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشر المخبتین، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخبات کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اب اخبات کیا ہے تو قرآن نے اس کو خود تفسیر کی، وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اخبات والے لوگ وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اللہ کی عظمت سے۔ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، اور جو بھی ان کو رائے حق میں مصائب پہنچتے ہیں اس پہ وہ صبر کرتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم والمقیمین الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ ٹھیک طریقے سے پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے پاکیزہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہے مخبت، یعنی اللہ کا ذکر آنے پر دلوں میں ہلچل مت جانا، دل کانپ جانا اس کی عظمت کے سامنے، صبر کرنا، نماز پڑھنا، انفاق فی سبیل اللہ، یہ ہے مخبت۔ تو اخبات، سماحت۔ تیسرا اصول جو تمام ادیان میں مشترک رہا ہے وہ ہے سماحت، یعنی طہارت ہو گیا، طہارت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی، بدن کی، لباس کی، جگہ کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو طہارت پسند ہے، نفاست پسند ہے، نظافت پسند ہے، جمال پسند ہے۔ پیغمبر کریم علیہ السلام فرماتے ہیں
اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ نظیف ہیں، نظافت کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ حسن و جمال کا سرچشمہ ہے، اس لیے اوروں کے اندر بھی جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ اور ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ نظافت پسند، طہارت پسند لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں اور طہارت پسند اللہ کو محبوب ہے۔ تو طہارت تمام مذاہب میں، دیکھیے ہماری نماز جیسی اہم نماز عبادت طہارت کے بغیر نہیں ہوتی۔ بدن کی طہارت، جگہ کی طہارت، جی لباس کی طہارت ضروری ہے۔ اور فرماتے ہیں چوتھا اصول جو تمام مذاہب مشترکہ ہے وہ ہے عدالت، انصاف۔ از آدم تا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام شریعت اور ادیان میں عدالت کو بھی بنیادی حیثیت حاصل ہے، عدل و انصاف۔ اور ہر چیز میں، میں بتا رہا عدل و انصاف ہر چیز میں۔ اللہ کی عبادت میں بھی عدل چاہیے۔ اگر اللہ کی عبادت میں بھی اونچ نیچ ہوگی تو بات بنے گی نہیں۔ تو عبادت میں، عقائد میں بھی عدالت اور انصاف۔ دیکھیے عقائد میں بنیادی عقیدہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور یکتائی کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ یہ عقیدہ، یہ عدل و انصاف پہ مبنی ہے۔ اس کے متضاد ایک عقیدہ ہے اللہ کی تعطیل کا، ایک ہے تشریک کا۔ تو تعطیل اور تشریک یہ غیر منصفانہ عقیدہ ہے اللہ کے بارے میں، اور توحید یہ عدل و انصاف پر مبنی عقیدہ ہے۔ تعطیل کا معنی ہے جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ تین خدا ہیں۔ ایک ہے خالق کائنات جس نے کائنات کو وجود بخشا، اور کائنات بنانے کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے، اب ان کو کائنات سے کوئی غرض نہیں۔ انہوں نے نیچے دو اور بنائے ہیں جی، اور سارے اختیارات ان کو دے دیے، خود معطل ہو گئے، خود ریٹائر ہو گئے۔ تو اللہ ریٹائر نہیں ہے، وہ خالق ہیں، پیدا بھی ہر ذرہ اس نے کیا اور باقاعدہ چلا بھی رہے ہیں ایک ایک ذرے کو۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یعنی کائنات کے امور کی تدبیر کون کرتا ہے، چلاتا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، آپ مشرکین مکہ سے پوچھیں کہ کائنات کو چلاتا کون ہے، تو وہ مشرک بھی جواب دیں گے کہ اللہ ہی چلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ معطل نہیں۔ دوسری طرف ہے تشریک کا عقیدہ کہ ٹھیک ہے پیدا انہوں نے کیا، بڑے بھی وہ ہیں، لیکن کچھ اختیار انہوں نے بانٹے ہوئے بھی ہیں، جیسے مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں جی، اور تیرا کوئی شریک نہیں، جتنا تو ہے اتنا کوئی نہیں، جتنی تیری صفاتیں اتنی کسی کی نہیں۔ ہاں مگر وہ شریک، ہاں مگر وہ شریک جن کا تو ہی مالک ہے، وہ خود بذات خود مالک نہیں ہے، تو نے کچھ دیا ہے، تو نے کچھ دیا، یہ جھوٹ ہے اللہ پر، یہ اللہ کی ذات پہ جھوٹ ہے کہ تو نے کچھ اختیار دیا ہے۔ اللہ فرماتے میں نے دیا ہی نہیں ہے، وہ کہتے نہیں دیا، آپ نے دیا ہے۔ بس جھگڑا یہ تھا، وہ کہتے تھے آپ نے دیا ہے، اللہ میاں کہتے کہ نہیں دیا۔ اتنا وہ بھی مانتے تھے کہ جتنا آپ کی قوت ہے اتنی ان میں نہیں، ان کی آپ کی دی ہوئی ہے، وہ نچلے درجے کے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نیچے کے درجہ کبھی کوئی الہ نہیں بنایا۔
تو ایک طرف شرک، ایک طرف تعطیل، ایک طرف بیچ میں توحید. تو عقیدہ توحید کیا ہے؟ یہ عدل ہے. اسی طریقے سے عقیدہ رسالت میں بھی لوگوں نے گڑبڑ کیا. جیسے کہ یہود نے اس عقیدے میں بہت خرابی کی اور نبوت کے منصب اور مقام کو ایک عام مقام اور منصب سمجھا. کہتے تھے یہ بھی غلطیاں کر سکتے ہیں، یہ بھی گناہگار ہو سکتے ہیں، اور کہتے تھے نبی سے بھی غلطی ہو جائے تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے. آپ کا خیال کتنے انبیاء انہوں نے قتل کیے، کتنے انبیاء پر انہوں نے الزامات لگائے. جی تو وہ اس کو کوئی منصب ہی نہیں سمجھتے تھے. دوسری طرف سے عیسائی آئے تو انہوں نے تفرید کی تھی، یہ افراط میں چلے گئے کہ یہ تو خدا کا بیٹا ہے، یہ تو معصوم ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو خود خدا ہے. تو دیکھا جیسے اللہ کے عقیدہ توحید میں افراط اور تفریط اور عدل، ایسے انبیاء کرام کے عقیدہ رسالت میں افراط، تفریط اور عدل یہ کہ وہ خدا نہیں، وہ اوتار نہیں، وہ اللہ کی اولاد نہیں، وہ عبداللہ، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ کے معصوم بندے ہیں، اللہ کی وحی ان پہ آتی ہے، وہ انسانیت کے لیے رہنما ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ عالم الغیب نہیں ہیں، وہ مختار کل نہیں ہیں. یہ اللہ کی صفات ہے، لیکن وہ اللہ کی معرفت میں سب سے بلند مقام رکھتے ہیں. وہ علم شریعت سب سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ نہیں جانتے. یہ نبوت ہے. تو نبوت میں بھی اعتدال. اسی طریقے سے آپ چلتے رہیں دیگر عقائد میں، تو عقائد میں بھی افراط، تفریط اور عدل، افراط، تفریط اور عدل. آپ عبادات میں آئیں تو یہاں بھی ایک طبقہ ہے، مسلمانوں کے جو مختلف طبقات رہے ہیں ان میں ایک گمراہ طبقہ مرجیہ فرقے کا گزرا ہے، جو کہتے تھے ایمان کافی ہے نجات کے لیے، عمل کی ضرورت نہیں، عمل کی ضرورت نہیں. یہ گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ کتنے فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، کہتے نہیں عمل صالح کی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ تفریط ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ساری دنیا کے نظام اور کائنات کے نظام کو چھوڑ چھاڑ کر غاروں میں چلے گئے اللہ کو بنانے کے لیے کہ عبادت تو یہ ان میرے کی عبادت نہیں کر سکتے. تو فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، یہ بھی اسلام نہیں. ایسی عبادت بھی اللہ کو منظور نہیں، اور یہ نہیں کہ عبادت ہو ہی نہیں. تو عبادت بھی چاہیے، عبادت میں بھی اعتدال اور عدل کی روش اختیار کرو. جی فرائض کی تو بالکل پابندی، جی اور نوافل بھی کرتے رہو، لیکن کبھی کبھار رہ جائیں تو پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں. کبھی وظیفہ رہ گیا، ٹھیک ہے نا، تو کیسی بات بھی نہیں ہے، فرض کے درجہ اس کو مت دو، اس میں رخصت عمل کرو. تو اللہ تعالیٰ نے عبادات میں لازم عبادت کا پہلو بھی رکھا ہے اور رخصت بھی رکھی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے اس کے عزائم اور پکی چیزوں کو اختیار کیا جائے فرائض کو، ایسے ہی اس کی رخصت کو بھی اختیار کیا جائے کبھی کبھی. لیکن یہاں بھی افراط تفریط ہوتا ہے، کوئی کہتا رخصت ہے ہی نہیں. تو ہر چیز میں اعتدال. اسی طرح اخلاقیات میں بھی، معاشرتی حقوق میں بھی. تو اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے، تو اتنی سی بات کافی ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں. حاکم وقت ہے تو وہ بھی، جی اور گھر والا ہے تو وہ بھی، ہر آدمی اپنے بارے میں بھی عدل و انصاف پہ قائم رہے. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ غالب حضرت مقداد یا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے گھر مہمان بنے، تشریف لائے. رات ہوئی تو ان کی بیوی
کھانا لائی رات سے پہلے کا دوپہر کا، تو مہمان کے سامنے رکھی تو ان کا بھائی ابو الدرداء آپ بھی آئے؟ کہا جی میرا روزہ ہے۔ کہ ٹھیک ہے۔ رات بھی وہاں انہوں نے رہنا تھا، رات آئی تو ان کو سلا دیا اور خود کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ان کی بیوی کو دیکھا تو وہ بیچاری سیدھی سادی سادے کپڑوں میں بالکل، جی انہوں نے کہا اللہ کی بندی آپ اسی لباس میں رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا میں کیا کروں، آپ کے بھائی کو مجھ سے رغبت ہی کچھ نہیں، بناوٹ سجاوٹ کس کے لیے کروں، ٹھیک ہے نا، جس کے لیے کرنا ہے اس کو تو کہا، لیکن اچھا کا سارا دن تو روزہ رکھتے ہیں، ساری رات یہ نفل پڑتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی بات دیکھو، ان لنفسک علیک حق، تیری جان کا بھی تجھ پہ حق ہے، جان پہ ظلم نہ کر، ہر وقت روزہ رکھتا ہے، جان کا بھی حق ہے، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، آنکھ کا بھی حق ہے، اس کو ذرا آرام دے کر سویا بھی کرنا، وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، تیری بیوی کا بھی حق ہے، کچھ ٹائم اس کو بھی تو دو نا، اس کا بھی تو حق ہے، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، تیرے ملاقاتی اور مہمان کا حق ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا، اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر، یہ کیا تم نے منایا ہوا ہے؟ ہر وقت روزہ ہے، ہر وقت رات کو نماز پڑھ رہا ہے، یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ جی تو جب نبی کریم علیہ السلام کو صبح اس کی رپورٹ کی تو نے فرمایا بالکل ٹھیک کہا سلمان نے ٹھیک کہا، اعتدال، عدل، انصاف۔ تو اپنے بارے میں بھی انصاف، بیوی بچوں کے بارے میں بھی انصاف، دوست احباب کے بارے میں بھی انصاف، یعنی سب کے حقوق پورا کرنا، یہ ہے عدل۔ یہ نہیں کہ آپ 24 گھنٹے عبادت ہی کرتے رہیں۔ تو عقائد میں، عبادات میں، ایسے ہی اخلاقیات میں، کیا میں ہمیشہ منہ بسورا بیٹھا رہتا ہوں؟ میں بڑا سنجیدہ ہوں، کبھی کبھی مسکرایا کرو، دوسروں کے ساتھ کھل کے ملا کرو، ٹھیک ہے نا، کبھی کبھی مزاح بھی کیا کرو۔ آپ کو اتنا سنجیدہ ہے؟ کیا آقا سے بھی وہ سنجیدہ ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظمت والے انسان ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، آپ اپنے صحابہ سے مزاح بھی کرتے تھے، آپ بچوں سے بھی مزاح کرتے تھے۔ تو یہ نہیں کہ میں اب یہ ہو گیا ہوں اور میں اتنا بڑا بزرگ ہوں تو میں اب مسکراؤں گا بھی نہیں کسی کے سامنے، یہ بزرگی نہیں ہے، یہ حد اعتدال سے نکلنا ہے۔ اس لیے کہ تمام انسانوں میں ہر پیمانے میں عدل و انصاف کے مکمل ترازو پہ تلے ہوئے نبی کریم علیہ السلام، عبادت میں، اخلاقیات میں، ٹھیک ہے نا، معاملات میں، معاشرت میں، ہر چیز میں۔ اسی لیے تو فرمان لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ان کی زندگی ہے اسوہ حسنہ، ان کو دیکھ دیکھ کے چلو، وہ کامل زندگی ہے، اللہ کی پسندیدہ، اس لیے کہ حضور کی پوری زندگی عدل و انصاف۔ اس نے فرمایا کہ آقا آپ کی باتیں لکھنے کو جی چاہتا ہے کہ جو آپ فرماتے ہیں لکھ لیا کرے، لیکن کبھی کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا لکھ لیا کرو، اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا نہیں نکلتا، میں غصے میں ہوں، ٹھیک ہے نا، میں بغیر غصے کے ہوں، میں مزاح کر رہا ہوں، یا میں کسی طریقے سے بھی بول رہا ہوں، بولوں گا حق، یہ ہے عدل۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عدل و انصاف کا مکمل نمونہ تھی۔ تو ان اللہ یامر بالعدل، ہر معاملے میں، ہر شعبہ زندگی میں عدل و انصاف پر قائم رہو، بس یہ اللہ کا حکم ہے، مزید تفصیل کا ٹائم نہیں ہے۔ دوسری بات، والاحسان، کرنے کا دوسرا کام کیا ہے؟ احسان۔ احسان کا ایک معنی ہے وہ جو خود نبی کریم علیہ السلام نے حدیث جبریل میں
حضرت جبریل کے سوال پر جواب دیا تھا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ آقا مل احسان، احسان کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس طریقے سے کر، ہوش و آواز ایسے قائم ہو، توجہ ایسی ہو جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے جتنی توجہ اس وقت ہو سکتی ہے اسی توجہ کو لانے کی کوشش کر، کیونکہ تو نہیں دیکھ رہا، وہ تو دیکھ رہا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، تو اگر نہیں دیکھ رہا، واقعی تک نہیں دیکھ رہا جی، تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور کوئی دیکھ رہا ہو تو پھر ڈیوٹی کیسے کی جاتی ہے کہ اچھا بھائی یہ کام کرنا اور میں دیکھ رہا ہوں، تو پھر کوئی سستی نہیں کرنا، پھر ٹھیک کام کرتا ہے۔ گڑبڑ سکر کر جب اس کا خیال ہوتا ہے کہ وہ چلا گیا ہے، تو اللہ تو کہیں بھی چلا نہیں جاتا ہے۔ تو اس لیے ان تعبد اللہ کأنک تراہ ان لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس طریقے سے عبادت کر۔ اور عبادت کا معنی صرف نماز روزہ ہی نہیں کہ نماز پڑھ تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے، یا روزہ یا حج یا زکوٰۃ دے تو، بلکہ ہر کام اس طرح کر کے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، نہیں تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے، کیونکہ اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نا۔ تو جہاں کہیں ہے، تو جو کچھ بھی کر رہا ہے، عملی طور پہ کر رہا ہے جی، اخلاقی طور پہ کر رہا ہے، تو جب تک تمام معاملات اس طریقے سے نہیں کیے جائیں گے تو احسان نہیں ہوگا۔ تو ایک احسان کے یہی معنی ہے، ٹھیک۔ ایک احسان کا معنی حسن سلوک، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اور یہاں یہی معنی بظاہر مراد ہے کہ اوروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرو، اچھا رویہ اختیار کرو۔ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تمام لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، انصاف کی بات کرو، اچھی بات کرو۔ اور جیسے کہ قارون سے کہا گیا احسن کما احسن اللہ الیک، اے قارون جیسے اللہ تعالی نے تیرے ساتھ احسان کیا، تجھے مال و دولت سے نوازا، احسن تو بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، اس مال میں سے ان کے حقوق ادا کر۔ تو ایک احسان کے یہ معنی ہے کہ دوسروں کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنا، ٹھیک۔ ایک معنی اس کے یہ بھی ہیں کہ اچھا بن کر اچھائی کی دعوت دو۔ احسان یعنی خود اچھائیوں کا مجسمہ بن جا، ساری اچھائیاں اپنے اندر پیدا کر، پھر ان اچھائیوں کو آگے پھیلا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ دعوت کا کام مؤثر طریقے سے آگے چلے گا۔ یہ نہیں کہ اگر وہ خود اچھا نہیں تو اچھائی کو نہ پھیلائے، اچھائی تو پھیلانی ہے، اور ہر آدمی جو اچھائی پھیلاتا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اگر فرض کریں ایک بے نماز ہے اور دوسرے کہتا ہے بھائی نماز پڑھا کر، تو اس کو جھٹے کے نہیں کرنا چاہیے، خود تو پڑھتے نہیں مجھے کہتا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ حوصلہ افزائی، اچھی بات، آپ نے اچھی بات کہی ہے تو میں انشاءاللہ پڑھوں گا، لیکن یہ کہ ایسی بات ذرا اثر کم رکھتی ہے کہ میاں خود تو پڑھتا نہیں ہے مجھے کہتا ہے، خود تو فلاں ایسا ہے اور مجھے یہ کہتا ہے، تو اثر کم ہوگا، پر ڈیوٹی ہے تو بھی کہے، لیکن مؤثر یہ ہے کہ خود عمل کا نمونہ بن کے پھر عمل کی دعوت دے۔ تو احسان کا ایک معنی یہ ہے کہ نیکی کا نمونہ بن کر نیکی کی دعوت دو، تو یہ ایک نیکی کو پھیلانے کا مؤثر ذریعہ ہوگا۔ خود جھوٹ بولتا دیکھا کہ سچ بولا کر، تو بات تو اچھی ہے۔ اور حکم بھی یہ ہے کہ لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، اس کو نہ دیکھ جس نے کہا، اس کو دیکھ جو کہا۔ تو اچھی بات کلمۃ الحکمت ضالۃ المومن حیث وجدها فهو حق بها، حکمت اور دانش مندی کی بات مسلمان کا گم شدہ سامان ہے، وہ جہاں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے،
میری چیز گر پڑی ہے، بچہ دے گا تو شکریہ ادا کر کے اس سے بھی لے لوں گا، ٹھیک ہے، بلکہ جھاڑو دینے والا اٹھا کے دے گا تو لے لوں، یہ تو جھاڑو دینے والا ہے، اس سے کیوں لوں؟ بھائی چیز جو میری ہے، تو چیز میری ہے تو جو بھی دے گا میں شکریہ سے لے لوں گا، تو قاعدہ تو یہی ہے۔ لیکن بات یہ کہ اصل کی جہاں تک بات ہے تو اثر جب ہوگا کہ خود مجسمہ اخلاق، مجسمہ عمل بن کر جب بات کرے گا نا تو وہ بات مؤثر ہوگی۔ ایک احسان کا معنی ہے لغوی لحاظ سے اچھا بنانا، اچھا بنانا۔ تو احسان کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ہر عمل کو اچھا بناؤ، خوبصورت بناؤ۔ تو اللہ ہر چیز کو اچھا بنانے کا حکم دیتے ہیں کہ نماز پڑھو تو اچھی سی اچھی، روزہ رکھو تو اچھے سے اچھا، تلاوت کرو تو اچھی سی اچھی۔ تو ہر عمل میں حسن پیدا کرو، حسن پیدا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو حسن و جمال والی عبادت ہی اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جی جس کے قبضے قدرت میں سارا کنٹرول ہے کائنات کا، بیدہ الملک، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور وہ وہی ذات ہے جس نے موت و حیات، موت اور زندگی پیدا کی۔ اور کیوں پیدا کی؟ یعنی زندگی دیتا ہے، زندگی کے بعد پھر موت دے گا، تو یہ سسٹم موت و حیات کا کیوں قائم کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو زندگی اچھے عمل کے لیے دی ہے، موت پر اچھے عمل کا ثواب دے گا۔ تو جب یہاں عمل کے لیے اچھا عمل کہا ہے، اکثر و عملہ نہیں کہا کہ تاکہ وہ زیادہ عمل کرے۔ تو زیادہ نہیں چاہیے، اچھا چاہیے، زیادہ نہیں چاہیے، اچھا چاہیے جی۔ تو ایک احسان کا معنی ہے عمل اچھا کیا جائے، ہر عبادت بھرپور انداز سے آپ کریں تو اس کو خوبصورت اور اچھی بنا کر کریں، اس کے آداب کی رعایت کر کے، جیسی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ تو احسان کا یہ معنی بھی ہوا۔ تو احسان کا معنی اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کے کام کرنا، احسان کا معنی دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کا معنی اچھائی کا مجسمہ بن کے اچھائی پھیلانا، اور احسان کا معنی تمام اعمال میں خوبصورتی پیدا کرنا۔ تو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا تمہیں انصاف کا اور احسان کا۔ اب تیسری بات جو کرنے کی ہے وہ ایتاء ذی القربی، اور اللہ تمہیں حکم دیتا ہے قرابت والوں کو دینے کا۔ قرابت قرب سے، قرب یا قرابت سے مراد ہے قریبی رشتہ دار، یعنی خونی رشتہ جتنا جتنا قریب ہے اس کے لحاظ سے ان کے حقوق دوسرے لوگوں سے زیادہ ہیں۔ قرابت داروں کے یعنی رشتہ داروں کے حقوق زیادہ ہیں، اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی ڈبل ثواب رکھتی ہے، ڈبل ثواب۔ ایک رشتے کا حق، ایک اسلام کا حق کہ وہ مسلمان ہے یا فرض پر پڑوسی ہے، اور ایک ہی کہ وہ رشتہ دار بھی ہے۔ تو اس کے ساتھ جو بھی نیکی کی جائے گی تو دو ثواب ملیں گے، ایک رشتے کا ثواب ملے گا صلہ رحمی کا، اور دوسرا جو ہے نا یعنی دوسرے لحاظ سے ملے گا۔ اس لیے ایتاء ذی القربی۔ اب ذی القربی کو کیا دینا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دوسری سے فرماتے ہیں آت ذی القربی حقہ، اس کے بعد کی صورت میں آت ذی القربی، یاد رکھنا قرابت والوں کو دو، اللہ حکم دیتا ہے کہ قرابت والوں کو دو۔ کیا دیں؟ آت ذی القربی حقہ، ان کا حق دو۔ اور حق آپ جانتے ہیں
حق کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز کسی کی کسی پر لازم ہو قانوناً، اس کو کہتے ہیں حق۔ قانون سے جو چیز کسی کے لیے دوسرے پہ لازم ہو جائے اس کی ادائیگی، اس کو کہتے ہیں حق۔ تو کچھ بندوں کے حقوق بندوں پر اللہ نے لازم کیے ہیں، اللہ کے قانون میں وہ لازم ہیں، یا یوں ہی معاشرتی قانون میں یا اخلاقی قانون میں ایک چیز دوسرے پہ لاگو ہے تو وہ اس کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شریعت نے تم پر دوسروں کے حقوق لازم کیے ہیں وہ ان کا حق جو رشتہ داروں کا ہے وہ ان کو دو، دوسروں کے حقوق ہے تو ان کو دو، کیونکہ آت ذی القربی حق والمسکین وابن السبیل، اس کے بعد مسکین کے بھی کوئی حقوق ہیں تم پر، مسافر کے بھی حقوق ہیں اور دوسرے لوگوں کے بھی ہیں، لیکن سب سے مقدم پہلا حق اس کا ہے، رشتہ داروں کا ہے۔ اب یہ حق معلوم کرنے ہیں کہ ان کے کیا حق اسلام نے ہم پر لازم کیے ہیں تاکہ وہ ادا کریں۔ تو یہ تفصیل طلب بات ہے، لیکن مختصر حقوق کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، جانی حقوق بھی ہوتے ہیں، مالی حقوق بھی ہوتے ہیں، اور اخلاقی حقوق بھی ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے حقوق ہیں اخلاقی لحاظ سے واجب ہیں، ایسے اخلاق کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے جو اللہ کہنا چاہتے ہیں، یا کچھ مالی چیزیں ہیں جو ان کی ہم پر لازم ہے ہمارے مال میں، وہ ان کو دینا ہے، یا اس قسم کی بات کیجیے۔ تو بہرحال حقوق کا لفظ جو ہے بڑا عام ہے اور بہت سی چیزوں کو شامل ہے۔ تو حقوق میں سے ایک حقوق تو جان کا ہے۔ جان کا یہ ہے کہ ان کو اپنی ایذاؤں سے بچائے، ان کو کسی طریقے سے ستائے نہیں، نہ زبان سے اور نہ اپنے کسی عمل سے۔ تو یہ تحفظ کا ایک حق ہے کہ ان کو تحفظ فراہم کریں، اپنے رشتہ داروں کو ستائیں نہیں، ایذا نہ پہنچائیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک حق یہ ہے خوش اخلاقی کا کہ جب پیش آئیں تو خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ جی ایک حق ہے جان کا کہ وہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اور یہ کہ وہ ذی رحم ہے، محرم رشتہ دار ہے، جی تو ہاتھ پاؤں سے ان کی خدمت کرے، ان کو دبائے، جسم ان کا ٹھیک کرے، یا اس قسم کے نا جو بزرگ ہیں۔ اور جو غیر محرم ہے ان کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو ہاتھ لگائے، ہاتھ سے دبائے، اگر جو رشتہ دار قریبی ہیں۔ اور ایک مالی حق ہے کہ اگر ان کو مال کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس مال ہے تو یہ مال ان پہ خرچ کریں جب بھی ان کو ضرورت ہو، یہ مالی حق ہے۔ اس طریقے سے جس چیز کی بھی اپنے رشتہ دار کو ضرورت ہو وہ چیز آپ اس کو مہیا کر سکتے ہیں تو اس کا حق ہے، اس کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی چیز ہے، بجائے اس کے کہ اس پہ احسان رکھیں، دیکھ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، دیکھ میں نے تیرے ساتھ نہیں کیا، تم نے اس کو اس کا حق دیا ہے۔ کیا کسی کو حق دے کر کسی کا قرضہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھ میں نے تیرا قرضہ دے دیا، بے وقوفی۔ لیکن یہاں ہوتا ایسے ہی ہے، پہلے تو حقوق ادا ہی نہیں ہوتے، جو ٹوٹے پھوٹے کرتے ہیں تو پھر بیچارے کو ذلیل کر دیتے ہیں، دیکھ یہ کیا، دیکھ یہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنا صدقہ دیا ہوا احسان جتا کر ستا کر، احسان جتا کر ستا کر ضائع نہیں کرو۔ ایک دفعہ یہ کہہ دیا کہ دیکھ تیرے ساتھ یہ کیا تو سارے اپنے کیے پہ پانی پھیر دیا، یا ستا دیا اس کو تو اپنے نیکی پر پانی پھیر دیا۔ تو نیکی کو کرو اور نیکی کو بچاؤ بھی، ورنہ یہ فضول بات ہو جائے گی۔ اتنی ڈھیروں ساری نیکی کرا دی اور پلے کچھ نہ رہے، تو یہ کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا بچانا مشکل ہے، کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا بچانا مشکل ہے۔ جی
تو بہر صورت وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والوں کو یعنی ان کے حقوق ادا کرو، جو جو حقوق ان کے ہیں، جو جو تم ان کے ساتھ بھلائی کر سکتے ہو. اور پھر ذی القربیٰ جو ہے نا، یہ پھر ان کی ترتیب ہے، جو بالکل قریب ہے ان کا حق مقدم ہے، پھر ذرا ان سے دور، پھر ان سے ذرا دور، پھر ان سے دور. تو یوں چلتے چلتے اگر دیکھیں گے تو ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی قرابت کا رشتہ نکل جائے گا. اور کچھ نہیں تو الانسان اخو الانسان، ایک انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے، اور آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہے نا. چل تو کوئی انسان ایسا نہیں نا جس کے ساتھ رشتہ نہ ہو، لیکن یہ کہ درجہ بدرجہ جتنا قریبی اس کا حق پیر ہے، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، پھر تیسرے کا، اس طریقے سے آگے. تو دیکھیے یہ 3 مثبت احکام ہیں اور کتنے جامع. عادل ہی اختیار کر لیں تو دنیا جنت کا نمونہ بن جائے. اس لیے کہ انصاف کا حکم دشمن کے ساتھ بھی ہے. احسان تو نہیں دشمن کے ساتھ، پر عادل دشمن کے ساتھ. این میدان جنگ میں ہو، لڑ رہا ہے، اس وقت جذبات کیا سے کیا ہوتے ہیں، کیا کر دوں اس کے ساتھ. لیکن اسلام کہتا نہیں، اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا. لڑ دو، مار دو، لیکن ناک کان نہیں کاٹنے، شکل نہیں بگاڑنی، حلیہ نہیں بگاڑنا. بس دیکھا، یہ عادل ہے. لیکن اتنا کر دو. لیکن ہوتا کیا تھا اس زمانے میں؟ گلا کاٹ دیتے تھے، اعضاء کاٹ کے ہار بنا دیتے تھے، دل کلیجے کاٹ کے چبا لیا کرتے تھے، اور جسم پہ گھوڑے دوڑایا کرتے تھے. یعنی انتقام کو دیکھیے، حد ہو گئی. سید الشہداء امیر حمزہ کے ساتھ کیا کیا دشمن نے؟ جی. اور حضرت جابر کے باپ حضرت عبداللہ کے ساتھ کیا کیا، اور کتنے صحابہ کے ساتھ یہی کچھ سلوک ہوا. تو یہ عدل نہیں، یہ انصاف نہیں. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی صورت کے اینڈ پہ جو آیت آئے گی، جب حضرت حمزہ کے ساتھ یہ سلوک ہوا، آقا نے دیکھا، اپنے چچے کی لاش کو دیکھا، آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے قدرت دی آئندہ ان پر تو ان کے 70 آدمیوں کا حلیہ بگاڑوں گا. آیت نازل ہوگی نہیں، ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. اگر تم نے بدلہ لینا ہی لینا ہے نا تو اتنا ہی لو جتنا تمہیں نہیں، جتنا تمہارے ساتھ ہوا ہے، جتنا تمہارے ساتھ ہوا ہے اتنا ہی لو. اتنا ہی لینے کا کیا مطلب؟ جس نے قتل کیا، جس نے اعضاء کاٹے، ٹھیک، اگر وہ تمہارے قابو میں آئے تو اس کے بدلے میں قصاص میں کاٹ دو، اعضاء بھی کاٹ دو، ٹھیک، اس کے بدلے میں اس کو مار دو، اس کے اعضاء بھی کاٹ دو جتنے اس نے کاٹے. یہ تو ہو گیا کیا؟ عدل. یہ ہو گیا عدل. وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اس نے یہ ظلم کیا، تم نے نہیں کیا، صبر کیا، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے یہی اچھا ہے کہ وہ ایسی انتقامی کارروائی نہ کریں. ٹھیک ہے، قصاص لے لے کر لینا چاہتے ہیں، معاف کر تو اور اچھا، قصاص لے لے کر یہ کام حلیہ نہ بگاڑیں. اور وَاصْبِرْ، آپ تو اے نبی صبر ہی کیجئے. اوروں کو تو ہم نصیحت کرتے ہیں کہ صبر کریں تو اچھا ہے، نہ کریں تو بدلہ لے لو. آپ کو تو ہم کہتے ہیں کہ وَاصْبِرْ، صبر ہی کیجئے. وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس لیے آپ تو مقتدا ہیں، پیشوا ہیں. آپ کی شایان شان صبر ہے، اور آپ کا صبر بھی اللہ کی توفیق کے بغیر یعنی نہیں ہو سکتا. اللہ توفیق دے کے تو آپ صبر کریں. دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قانون تو یہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، جتنے برائی کی ہے اتنا انتقام لے سکتے ہیں. وَلَمَنِ انتَصَرَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ مَا عَلَيْهِ مِن سَبِيلٍ، جس نے ظلم ہو جانے کے بعد ظالم سے بدلہ لے لیا، اس پہ کوئی الزام نہیں ہے، قانون کی نظر میں ٹھیک ہو گیا. لیکن اعلیٰ معیار جو ہے نا وہ عفو کرم ہے، عفو کرم ہے.
تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ ترک کر دیا، تو انہوں نے اس طریقے سے میں نے کہا تو یہ حد سے تجاوز ہے، یعنی دشمن سے اس طرح کا انتقام نہیں لینا چاہیے، بس ٹھیک ہے اس کی جان لے کے ختم ہوگی بات۔ تو عدل کے بعد دوسرا کیا؟ احسان کے بعد تیسری بات کیا؟ ایتاء ذی القربا۔ تو یہ 3 مثبت باتیں، آگے 3 منفی باتیں۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْیِ، اور اللہ تمہیں روکتا ہے فحشاء سے، فحشاء کا معنی بے حیائی کے کاموں سے، ناروا کاموں سے۔ جی فحشاء جو ہے یہ انسان میں 3 قوتیں ہیں، جب وہ حد اعتدال سے نکل جاتی ہیں تو اس انسان سے پیدا ہونے والے اعمال پھر فحشاء کہلاتے ہیں۔ جی ایک قوت غضبیہ ہے انسان میں، ایک قوت بہیمیہ ہے۔ بہیمہ آپ جانتے ہیں جانور، بہیم کہتے ہیں جانور کو، یعنی انسان میں ایک جانوروں والی قوت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ پھر 2 ہیں، قوت بہیمیہ شہوانیہ، اور ایک قوت بہیمیہ شیطانیہ۔ یعنی ایک ان میں خواہشات، جو ان کے اندر خواہشات والی ہیں جانوروں میں، وہ ایک شیطنت والی قوت، وہ یہ انسان میں ہے۔ اصل میں 2 ہی قوتیں، بہیمیہ اور غضبیہ، لیکن پھر بہیمیہ کی 2 قسمیں ہیں، شہوانیہ شیطانیہ، اور غضبیہ یہ ہے سبعیہ۔ سبع کہتے ہیں درندوں کو، یعنی ایسی قوت غصے کی جیسے درندوں میں ہوتی ہے، درندہ جاتا تو وہ پھاڑ دیتا ہے حملہ کر کے، اور جانوروں میں دوسری خواہشات ہوتی ہیں جی، کھانے پینے کی، اور وہ جی۔ تو یہ 2 قوتیں انسان میں ہیں۔ جب یہ قوتیں قوت ملکیہ پہ غالب آتی، تیسری قوت ملکیہ ہے نا بہیمیہ کے بعد، یعنی فرشتوں والی قوت، عالم بالا کی قوت، جب وہ کمزور ہو جاتی ہے اور یہ غالب آ جاتی ہے نا، تو پھر انسان سے جو چیزیں سرزد ہوتی ہیں وہ فحشاء قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، بدکاری ہے، بے حیائی ہے، نہیں دوسروں پر زیادتی ہے، گالم گلوچ ہے جی، اور نیم برینا حالت ہے، کیا کہہ رہا ہے، کیا بنا ہوا ہے کوئی پتہ نہیں، وہ جانوروں میں زندگی ہے، کیا منہ سے کہہ رہا ہے، کیا حلیہ بنایا ہوا ہے، کیا اخلاق ہیں، کیا کھا پی رہا ہے، نہ حلال ہے نہ حرام ہے، نہ حیا ہے نہ کچھ ہے۔ تو یہ سارے کام کیا کہتے ہیں؟ فحشاء۔ اللہ فحشاء سے، گالم گلوچ سے جی، اور برہنہ رہنے سے، حلال حرام کی تمیز نہ کرنے سے، ان ساری چیزوں سے اللہ ینہا منع کرتے ہیں، یہ چیزیں مت لاؤ اپنے اندر۔ اور یہی تو آج کل بازار گرم ہے، آج کل فحشاء سے بازار گرم ہے۔ اور منکر سے بھی اللہ منع فرماتے ہیں۔ منکرات ان کاموں کو کہتے ہیں جو عقلاً بھی برے ہیں، شرعاً بھی برے ہیں، شریعت میں بھی وہ ممنوع ہیں، ایک عقل سلیم رکھنے والا بھی اس کو برا ہی کہتا ہے، جیسے کہ چوری، ڈاکہ زنی، جیسے شریعت کی نظر میں جرم ہے تو ہر عقل مند بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط طریقہ ہے، یہ اچھا چیز ہے، جیسے فراڈ ہے، دھوکہ ہے، خیانت ہے۔ تو منکرات سے بھی اللہ روکتا ہے۔ اور تیسری والبغش، ظلم اور زیادتی، بغش کہتے ہیں بغاوت کو، سرکشی، اطاعت سے نکل جانا، کسی کی بات نہ ماننا، یہ سرکشی ہے، اس کو کہتا ہے بغض۔ تو اللہ ظلم سے، زیادتی سے، بغاوت سے، سرکشی سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں۔ تو 3 چیزوں سے روکتے ہیں، 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ عدل کرو، احسان کرو، قرابت داروں کا حق ادا کرو، فحشاء سے رکو،
منکرات سے رکو اور بغاوت سے رکو۔ پھر انداز کیا ہے؟ اللہ تو حاکم ہے اور دیا بھی حکم ہے، حاکم ہے، لیکن حکم کے ساتھ انداز کیا ہے؟ یعظکم، تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہے، یعنی یہ تمہیں مجبور نہیں کر رہا۔ اللہ چاہے تو مجبور کرے، اور جب مجبور کرے تو کوئی اس کی قوت سے باہر جا نہیں سکتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ بات ناصحانہ طور پہ تمہیں کہی جاتی ہیں، اب تم کرو نہ کرو گے تو فلاح میں لگی، نہیں کرو گے تو ناکامی ہوگی، پر اللہ ہے یہ خدا کا حکم واجب الاطاعت جی، لیکن انداز ہے کہ یعظکم، تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ دیکھو کرنے کے کرو، نہ کرنے کے نہ کرو، اس میں تمہاری خیر ہے، بھلائی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ تو نصیحت اس لیے کرتا ہے کہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ نصیحت کا انداز یہ کہ نصیحت قبول کرو جی، اب قبول کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے۔ تو یہ چیز جناب وہ جامع ترین آیہ کریمہ قرآن حکیم کی، جس میں صرف 6 باتیں ذکر ہیں، 3 کرنے 3 نہ کرنے کی، لیکن اس پر پوری انسان کی زندگی کی فلاح یا اس کی ناکامی کا دار و مدار ہے۔ اگر کرنے کے کیے، نہ کرنے کے نہ کیے تو زندگی جنت نظیر ہے، یہ زندگی بھی جنت نظیر ہے تو آگے بھی جنت ملے گی۔ اور یعنی 6 کام جو کرنے کے تھے نہ کیے، جو نہ کرنے کے کیے، تو یہ دنیا بھی جہنم، آگے بھی جہنم۔ آگان کتنا بجے دیں گے؟ 35 تو میں نے آیتیں تو بہت ساری پڑھی تھی، تھوڑا سا ایسا پڑھ لیتے ہیں پھر باتیں دیکھیں گے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور دیکھو اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرو جب بھی تم عہد و پیمان کرو، تو اللہ سے اپنا عہد پورا کرو جب بھی تم عہد و پیمان کرو۔ تو جتنے بھی عہد و پیمان دنیا میں ہوتے ہیں وہ سب دراصل اللہ ہی سے ہوتے ہیں، چاہے آپ ان کو بندوں سے کیوں نہ کریں، کیونکہ بندوں سے کیے ہوئے عہد بھی تو اللہ کے حکم سے پورا کرنے کا حکم ہے۔ اگر بندہ بندے سے عہد کرتا ہے تو اس کو پورا کرنے کا بھی تو حکم ہے نا، اوفو بالعہد اوفو بالعقود، تو وہاں تو نہیں کہ اللہ سے، تو وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے ہر قسم کے عہد جو براہ راست اللہ سے ہیں یا بندوں کے واسطے سے اللہ کے ہیں، تو سب کے سب عہد کیا کرو؟ پورا کرو۔ عہد آپ جانتے ہیں 2 جانبوں سے جو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں عہد۔ ایک طرف سے تو اس کا نام ہوتا ہے وعدہ، ایک طرف سے تو اچھا جی میں آؤں گا، یہ وعدہ ہے۔ وہ کہتا ہے آپ آئے، آپ تشریف لائیں گے، وہ کہتا ہے میں آؤں گا، یہ ہو گیا معاہدہ۔ یا آپ کل آنا، میں پرسوں آؤں گا، تو اب دونوں کی طرف سے نا، تو دونوں کی طرف سے ایک بات ہو جائے تو یہ معاہدہ، ایک طرف سے ہو جائے تو عہد، دونوں وعدہ، تو یہ دونوں ہی پوری کرنے کی چیزیں ہیں۔ وعدہ کا پورا کرنا بھی ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی مجبوری ہو جائے نہیں پورا کر سکتا تو اس کو بتا دینا چاہیے کہ میں نے وعدہ تو کیا تھا لیکن کسی عذر سے پورا نہیں کر پا رہا۔ اسی طریقے سے معاہدہ آخر انسان ہے، کیا تو اس کو لازمی پورا کریں، نہیں کر سکتے تو پہلے سے اس کو باخبر کریں کہ ہمارا معاہدہ تو ہوا تھا لیکن فلاں وجہ سے ہم اس کو توڑ رہے ہیں، فلاں تاریخ سے ہم اس کو نبھا نہیں سکیں گے۔ لیکن بغیر بتائے توڑ دینا یہ جرم ہے، بغیر بتائے توڑ دینا یہ بہت جرم ہے۔ اس لیے پورا کرو عہد جو اللہ سے کیا ہے، جب تم عہد کرو وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو مت توڑو
موقت کرنے کے بعد، مضبوط کرنے کے بعد، یعنی وعدہ بھی کیا اور اس پہ قسم بھی اٹھا لی کہ واللہ ایسا ہوگا، تو یہ اور بھی پکا ہو گیا۔ ویسے ہی بھی معاہدہ پکا ہے، پر اس کو قسم سے موقت کر دیا جی، تو دیکھو پھر قسموں کو موقت کرنے کے بعد مت توڑو، ویسے بھی قسم اٹھا کر مت توڑو، قسم پوری کرو، بشرطے کہ وہ معصیت اور گناہ کی قسم نہ ہو۔ اگر گناہ اور معصیت کی قسم ہے تو اس کا توڑنا ضروری ہے، توڑو اور کفارہ دو، لیکن جائز قسم ہے تو اس کو توڑنے کی کوشش نہیں کرو، اس کو پورا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کوئی قسم اٹھائی اور دیکھا کہ اس کے برخلاف کرنا اچھا ہے بنسبت اس کو پورا کرنے کے، تو وہ اس کے خلاف کام کرے، توڑے اس کو اور اس کا کفارہ دے دے۔ جس کسی کہتا ہے اللہ کی قسم میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، تو کسی مسلمان سے بات نہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اب جذبات میں کہہ گیا تو یہ نہیں کہ اب میں قسم پوری کروں گا اس کے ساتھ نہیں بولوں گا، بلکہ اس سے بات کیجئے اور قسم کا کفارہ دے دیجیے۔ اسی طریقے سے اور کئی جائز باتیں ہیں، لیکن کوئی اگر مباح قسم کی بات ہے تو اس کو بے شک پورا کریں۔ تو وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، دیکھو قسم اٹھا کر تم نے اپنی بات پہ اللہ کی ضمانت دی ہے۔ جب تم نے واللہ باللہ تاللہ کہا تو یہ تم نے اللہ کی گویا اس کو ضمانت پیش کی ہے، ٹھیک؟ تو اس کو باہر سور یعنی پورا کرو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتے ہیں۔ تو یہ میں دوبارہ پھر پڑھوں گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ اگلی آیات بھی اسی کے ساتھ ہے، لیکن اس کو پورا نہیں کر سکتے تو لہذا بھی یہیں پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت